نیشنل اردو پرائمری اسکول جوگیشوری، جماعت چہارم، مضمون ماحول کا مطالعہ نمبر 1، میری ذمہ داری اور حساسیت۔ بچوں، آج کا جو ہمارا عنوان ہے میری ذمہ داری اور حساسیت۔ تو حساسیت کا مطلب ہے بچوں احساس، ہمارے جو احساسات ہے وہ۔ تو چلیے بچوں ہم شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا سبق۔ بتائیے تو بھلا۔ بچوں دیکھیے، آپ کو یہ جو تصویر نظر آ رہی ہے وہ تصویر ایک سالگرہ کی ہے۔ بچوں یہ جو بچی نظر آ رہی ہے تصویر میں، اس بچی کا نام دیبا ہے اور دیبا کی آج سالگرہ تھی۔ تو دیبا نے بچوں اپنی سہیلیوں کو گھر میں بلایا تھا اور سہیلیوں کے آنے پر دیبا نے اونچی آواز میں گانا بجانا شروع کیا۔ تمام ہی بچے ہنس بول رہے تھے اور سالگرہ کا مزہ لے رہے تھے۔ اتنے میں بچوں پڑوس کے دادا جی دیبا کے گھر میں آئے، کیونکہ دیبا نے بہت ہی زیادہ زور سے گانا وغیرہ بجایا تھا۔ دادا جی نے دیبا کو گانے کی آواز کم کرنے کے لیے کہا، کیونکہ دادا جی کو ہائی بلڈ پریشر تھا۔ بچوں، دیبا کے گھر میں ہونے والی اونچی آواز کی وجہ سے دادا جی کے دل کی دھڑکن بڑھ گئی اور انہیں تکلیف ہونے لگی تھی۔ دادا جی کو تکلیف نہ ہو اس لیے دیبا نے فوراً گانے کی آواز کم کر دی۔ بچوں یہ جو بچہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اس بچے کا نام راہیل ہے اور یہ راہیل کی دادی ہے۔ بچوں راہیل کی جو دادی اماں ہیں وہ روزانہ راہیل کا انتظار کرتی ہے کہ کب راہیل اسکول سے گھر آئے، اور جب راہیل اسکول سے گھر آتا ہے تب اس کی دادی اسے کھانا دیتی ہے۔ اسکول میں کیا کیا ہوا اس کے بارے میں دادی راہیل سے پوچھتی ہے، لیکن بچوں راہیل کو اپنی دادی اماں سے بات کرنے میں بیزارگی محسوس ہوتی ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ کب کھانا ختم ہو اور وہ ٹی وی پر کارٹون شو دیکھیں۔ راہیل ٹھیک سے اپنی دادی اماں سے بات بھی نہیں کرتا، جس کی وجہ سے دادی اماں کو بہت برا لگتا ہے۔ دادی اماں اداس ہو جاتی ہے۔ بچوں دادی اماں کو اداس دیکھ کر راہیل کے امی اور ابو کو بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ ایک دن راہیل کے ابو نے راہیل کو اس کے غلط رویے کا احساس دلایا۔ تب سے راہیل نے دادی اماں سے گفتگو میں ٹال مٹول کرنا بند کر دیا اور وہ دادی اماں سے محبت سے بات چیت کرنے لگا، یعنی راہیل کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ تو بچوں ابھی ہم نے دونوں واقعات دیکھے کہ دیبا اور جو راہیل کی غلطی تھی ابھی ہم نے دیکھا، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کس طریقے سے دونوں کو جب احساس ہوا تو انہوں نے اپنی غلطی کو سدھارا، یعنی انہیں یہ احساس ہو گیا کہ وہ کیا غلطی کر رہے تھے اور ان کے برتاؤ سے لوگوں کو کیا تکلیف ہو رہی تھی یا کیا برا لگ رہا تھا۔ اس بات کا احساس ہونے پر دیبا اور راہیل نے اپنی غلطی جو ہے وہ سدھار لی۔ بوڑھا شخص اور ہم۔ بچوں ہم تمام کے گھروں یا رشتہ داروں میں ضعیف انسان ہوتے ہیں، جو بچوں وہ ہم سے بہت محبت کرتے ہیں، ہم سے لاڑ پیار سے پیش آتے ہیں، لیکن بچوں وہ ہماری طرح بھاگ دوڑ نہیں کر سکتے، نہ ہی دکان سے دوا یا سامان لا سکتے ہیں، نہ ہی اونچی جگہ پہ رکھی ہوئی چیزیں نکال سکتے ہیں۔ اور بچوں ضعیفی کی وجہ سے اکثر جو انسان ہوتے ہیں ان کی آنکھیں کمزور ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ سوئی میں دھاگا بھی نہیں پرا سکتے۔ ایسے وقت میں اگر بچوں ہم ان کی مدد کر دیں
تو انہیں بہت ہی خوشی ہوتی ہے۔ اگر بچوں ہمارے گھر میں ضعیف انسان ہیں تو ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہمیں ٹی وی یا گانا بجاتے وقت آواز بہت ہی کم کر دیں، کیونکہ اکثر بلند آواز سے گانا بجانے میں جو ضعیف انسان ہوتے ہیں انہیں بے چینی محسوس ہوتی ہے، اور بہت شور ہو تو انہیں تکلیف بھی ہوتی ہے۔ بچوں، ایسے وقت میں ہمیں آواز کم کر دینی چاہیے تاکہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اکثر اوقات بچوں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے دادا اور جو دادی ہوتی ہیں دن بھر گھر میں اکیلے رہتے ہیں، لیکن اپنے بچوں اور پوتے پوتیوں سے بات کرنا ہی دادا دادی کا جو ہوتا ہے وہ واحد مشغلہ ہوتا ہے۔ اور بچوں، انہیں اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ ان کے بچے یا ان کے پوتا پوتی بھی ان کی طرف توجہ دیں۔ ان کے پوتا پوتی یا نواسا نواسی اسکول میں کیا کر رہے ہیں وہ یہ جاننے کے لیے بے چین رہتے ہیں، اور ہمارے تعلق سے وہ فخر بھی محسوس کرتے ہیں۔ ایسے وقت میں ہم ان سے محبت سے بات کریں تو انہیں خوشی ہوتی ہے۔ تو بچوں، ہمیں ہمارے دل میں یہ احساس پیدا کرنا چاہیے کہ ہمارے جو بزرگ ہیں ہم ان کا خیال رکھیں۔ بتائیے تو بھلا بچوں، اگر ہمارے گھر میں یا ہمارے پڑوس میں کوئی مریض ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ابھی بچوں آپ کے سامنے کچھ بیانات آئیں گے۔ اگر وہ بیانات پڑھنے پر آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ بیانات صحیح ہے تو اس کے سامنے ہم صحیح کا نشان لگائیں گے، اگر وہ صحیح نہ لگے تو ہم غلط کا نشان لگائیں گے۔ جیسے بچوں، اگر ہمارے گھر میں مریض ہے تو مریض کو وقت بے وقت ملنے کے لیے جائیں، تو بچوں کیا یہ صحیح ہوگا کہ اگر گھر میں مریض ہے تو ہم کسی بھی وقت جائیں؟ تو یہ بیان جو ہے بچوں غلط ہے، کیونکہ ہمیں وقت بے وقت مریض کو نہیں ملنے جانا چاہیے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو انہیں تکلیف ہوگی۔ مریض کو وقت پر دوا دیں۔ بچوں، اگر ہمارے گھر میں مریض ہے تو ہمیں اسے وقت پر دوا دینی چاہیے، تو یہ جو بیان ہے وہ صحیح ہے۔ مریض کو کھانے کے لیے تلی ہوئی چیزیں دیں، تو بچوں یہ بیان جو ہے وہ غلط ہے، کیونکہ اگر گھر میں مریض ہے اور ہم انہیں تلی ہوئی چیزیں دیں گے تو انہیں تکلیف ہوگی۔ مریض کو غیر ضروری مشورہ نہ دیں، تو بچوں یہ جو ہے یہ بیان صحیح ہے، یعنی ہمیں مریض کو غیر ضروری مشورہ نہیں دینا چاہیے۔ مریض کو وقت پر کھانا کھلائیں، بچوں یہ جو ہے صحیح بیان ہے، کیونکہ ہمیں مریض کے کھانے کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ مریض کے کمرے میں بلند آواز میں ٹی وی دیکھیں، تو بچوں یہ بیان غلط ہے، کیونکہ اس سے مریض کو تکلیف ہوگی۔ مریض کو ڈاکٹر سے پوچھنے کے بعد ہی نہلائیں، تو بچوں یہ جو ہے یہ بیان ہمارا صحیح ہے۔ بہتر محسوس کرنے پر بغیر ڈاکٹر سے پوچھے دوا دینا فوراً بند کر دیں، یہ بچوں غلط بیان ہے۔ اگر مریض صحیح بھی ہو جائے تو بھی ہمیں ڈاکٹر سے پوچھے بغیر دوا بند نہیں کرنا چاہیے۔ مریض کی دیکھ بھال۔ بچوں، اگر ہمارے گھر میں کوئی بیمار شخص موجود ہے اور وہ بیمار ہے تو ہم سب کیا چاہتے ہیں کہ وہ جو ہمارے گھر میں مریض ہے یا جو بیمار شخص ہے، ہم سب کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ جلدی سے اچھا ہو جائے۔ تو بچوں ہمارے گھر میں اگر مریض ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ جلدی سے اچھا ہو جائے تو اس کے لیے ہمیں ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق اس کی دیکھ بھال کرنی چاہیے، اور معمولی اگر تکلیف ہے تو ہمیں ابتدائی طبی امداد دے کر اسے دواخانہ یا طبی مرکز لے جانا چاہیے۔ بچوں گنڈے، تعویذ، جھاڑ پھونک یا تنتر منتر وغیرہ پہ انحصار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ڈاکٹر سے علاج کروانا چاہیے۔ مخصوص ضرورت مند افراد کے تئیں میری ذمہ داری۔ بچوں ہم میں سے چند لوگ پیدائشی بیمار
یا کسی حادثے کی وجہ سے جسمانی طور پر معذور ہو جاتے ہیں۔ ایسے افراد کو عوامی مقامات میں آنے جانے میں کئی رکاوٹوں اور دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس لیے انہیں مخصوص سہولتوں اور مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو بچوں، اس وقت ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ بچوں، کیا آپ جانتے ہیں ہمارے جو ملک ہے، ہمارے ملک سے پولیو کا خاتمہ پوری طرح سے ہو چکا ہے، اور عالمی ادارہ صحت نے اس لیے ہمارے ملک کی تعریف بھی کی ہے، کیونکہ گزشتہ کئی برسوں سے پولیو خاتمہ مہم جاری رہنے سے ہمارے ملک پر پولیو پر قابو پایا گیا ہے۔ 2 بوند زندگی کے۔ بچوں، یہ جملہ جو ہے وہ پولیو کے تعلق سے کہا جاتا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگ گھر میں آ کر جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں انہیں اس طرح کی پولیو سے بچاؤ کی دوا بھی پلاتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں بچوں، مریض کی خدمت کرتا ہوا یہ روبوٹ دیکھیے۔ دنیا کے کچھ ممالک کے چند اسپتالوں میں اب مریضوں کی خدمت اور تیمارداری کے لیے روبوٹ کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن بچوں، کیا روبوٹ سے خدمت لینا اچھا ہے؟ کیونکہ اگر ہمارے آس پاس لوگ نہ ہوں تو ہم کیسا محسوس کریں گے؟ اس کے لیے ہمارے آس پاس لوگوں کا ہونا زیادہ ضروری ہے۔ مخصوص ضرورتیں رکھنے والے افراد کے لیے کی گئی سہولتیں۔ بچوں، آپ نے راستے پر ہاتھ میں سفید چھڑی لے کر چلتے ہوئے نابینا شخص کو دیکھا ہوگا۔ سفید چھڑی کی مدد سے نابینا شخص عوامی مقامات پر آسانی سے چل پھر سکتا ہے۔ بچوں، کچھ عمارتوں میں لفٹ کے قریب منزل کے نمبر پر بریل طرز تحریر میں لکھے ہوئے نمبر بھی ہوتے ہیں، اس لیے کسی بھی مدد کے بغیر ایسی عمارتوں میں نابینا افراد کسی بھی منزل پر جا سکتے ہیں۔ اکثر بچوں ابھی جو ہے ووٹنگ مشین، یعنی جو ووٹ مشین ہوتی ہے جہاں پہ جا کے جو بالغ شخص ہے ووٹ دیتے ہیں، تو ووٹنگ مشین پر بھی بریل سہولت ہونے کی وجہ سے بچوں نابینا افراد بھی دوسروں کی طرح ہی خفیہ رائے دہی کر سکتے ہیں۔ اسکول، کالج اور کچھ عمارتوں میں بچوں سیڑھیوں سے لگے ہوئے ڈھلوان راستے آپ نے دیکھے ہوں گے۔ بچوں، اس ڈھلوان راستے کو ریمپ کہتے ہیں، اور ریمپ کی وجہ سے پہیوں والی کرسی استعمال کرنے والے افراد کو عمارت کے اندر آنا ممکن ہو جاتا ہے۔ بچوں، کچھ عمارتوں میں پہیوں والی کرسی استعمال کرنے والے افراد کے لیے مخصوص قسم کے بیت الخلاء کی بھی سہولتیں ہوتی ہیں۔ اب بچوں، یہ جو تمام سہولتیں ہیں وہ اس لیے مہیا کی جاتی ہے تاکہ مخصوص ضرورت رکھنے والے افراد کے روزمرہ کے کام آسانی سے انجام پائیں، لیکن یہ سہولتیں ہر جگہ دستیاب نہیں ہوتی۔ عوامی مقامات پر یہ سہولتیں بچوں ہو یا نہ ہو، مخصوص ضرورت رکھنے والے افراد سے ہم کو محبت اور ہمدردی کے ساتھ پیش آنا چاہیے، اور بچوں یہ ہم تبھی کر سکتے ہیں جب ہمارے اندر حساسیت یعنی احساس کا جذبہ موجود ہوگا۔ نابینا افراد کے لیے بریل تحریر۔ تو بچوں، یہ جو بریل طرز تحریر ہے تو نابینا افراد یعنی بچوں ایسے افراد جنہیں دکھائی نہیں دیتا، تو نابینا افراد کے لیے چھو کر لکھنے اور پڑھنے کے لیے تیار کی گئی طرز تحریر کو بچوں بریل طرز تحریر کہتے ہیں۔ تو بچوں، یہ ایسے افراد ہوتے ہیں جنہیں دکھائی نہیں دیتا، تو وہ کیا کرتے ہیں بچوں، کاغذ پر دباؤ ڈال کر مقررہ نقطوں کو ابھارا جاتا ہے، اور کاغذ پر ابھرے ہوئے ان نقطوں کو چھو کر نابینا افراد لکھا ہوا متن پڑھ سکتے ہیں۔ اب بچوں، ہماری زبان میں ملنے والی تمام کتابیں بریل تحریر میں دستیاب نہیں ہوتی، تو ایسے وقت میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم ہماری پسندیدہ کہانی اپنے نابینا دوست یا سہیلی کو پڑھ کر سنا سکتے ہیں، ہم ان کے ساتھ کھیل سکتے ہیں اور کھیل میں ان کی مدد بھی کر سکتے ہیں۔ اس طرح بچوں ہم ان کے احساسات کے ساتھ جو ہے اچھا کر سکتے ہیں۔ اشاروں کی زبان۔
بچوں، بہرے اور گونگے افراد کے لیے اشاروں کی زبان ہوتی ہے، یعنی جو شخص بہرے ہوتے ہیں، گونگے ہوتے ہیں، تو ایسے شخص کے لیے بچوں یہ اشاروں کی زبان ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بچوں، انہیں کہنے والے کے ہونٹوں کی حرکت دیکھ کر کہی ہوئی بات سمجھنے کا طریقہ بھی ایسے افراد کو سکھایا جاتا ہے۔ اگر ہم دھیرے اور واضح طور پر بولیں تو ان کو ہماری بات سمجھ میں آتی ہے۔ اگر ہم ان سے دھیرے دھیرے اور واضح طور پر بات کریں تو ہم ان سے گفتگو کر سکتے ہیں۔ بچوں، بہرے گونگے افراد کے لیے اشاروں کی زبان میں ٹی وی پر خبریں بھی نشر کی جاتی ہیں، یعنی ایسے افراد کے لیے ٹی وی پر خبریں بھی آتی ہے۔ بچوں، کیا آپ جانتے ہیں؟ بچوں، یہ جو خاتون ہیں، اس خاتون کا نام سدھا چندرن ہے۔ بچوں، یہ جو خاتون ہے یہ بھارت ناٹیم کی ماہر رقاصہ یعنی بچوں ڈانسر، بہت ہی اچھی ماہر رقاصہ ہے، یعنی یہ بھارت ناٹیم بہت ہی اچھے سے کرتی ہے۔ ایک حادثے میں بچوں یہ جو سدھا چندرن ہیں ان کو اپنا پیر گنوانا پڑا، لیکن انہوں نے مصنوعی پیر لگایا اور سخت پابندی سے رقص اور اداکاری جاری رکھی۔ یہ جو بچوں آپ کو نابینا شخص نظر آ رہے ہیں ان کا نام روندر جین ہے، اور انہوں نے کئی فلموں اور ٹی وی سیریلوں میں موسیقی دی ہے۔ بچوں، ان کی بہترین موسیقی کے لیے انہیں کئی اعزازات یعنی انعامات بھی ملے ہیں۔ بچوں، یہ جو آپ شخص دیکھ رہے ہیں اس کا نام شرد گائیکواڑ ہے۔ بچوں، اس کا ایک ہاتھ دیکھیے کمزور ہے، لیکن اس شخص نے تیراکی کے مقابلے میں اپنے ملک کا نام دنیا میں روشن کیا۔ تو بچوں، یہ تمام ہی افراد کو آپ نے دیکھا کہ ہر کسی کو کوئی نہ کوئی جسمانی کمزوری ہے، لیکن انہوں نے اپنی کمزوری اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دی، بلکہ اپنی محنت، اپنی کوششوں سے انہوں نے اپنے کام کو آگے بڑھایا اور دنیا میں نام کیا۔ تو بچوں، اگر ہم کوشش کریں، محنت کریں تو ہم ہر کام کو کر سکتے ہیں۔ فرض بس یہی ہے بچوں کہ ہمیں احساس ہونا چاہیے۔ تو ہماری حساسیت یعنی کیا؟ تو بچوں، خاندان یا اطراف کے افراد کی مشکلوں کو سمجھنا، ان کی مدد کرنا حساسیت کہلاتا ہے، اور بچوں حساسیت کی وجہ سے ہمیں مدد کرنے کی خواہش بھی بڑھتی ہے۔ تو بچوں، آج ہم نے دیکھا میری ذمہ داری اور حساسیت کہ کس طریقے سے ہمیں دوسروں کے دکھ سکھ کا احساس ہونا چاہیے، دوسروں کے برتاؤ سے، ہمارے برتاؤ سے دوسروں کو کیا تکلیف ہوتی ہے اس کا ہمیں احساس ہونا چاہیے، تبھی ہم ایک اچھے فرد، ایک اچھے انسان بن سکتے ہیں۔ شکریہ۔